ویلکم بیک خواتین حضرات. جنرل صاحب اتنا ہی خود مختار ادارہ ہے اور اس کا چیئرمین جو ہے وہ صدر یا وزیر اعظم اگر اس کا تقرر کرتا ہے تو کیا خاص خود مختاری ہے یہ؟ بات آپ کی صحیح ہے, خود مختاری تو اس سینس میں نہیں ہے, اور لیڈر آف دی اپوزیشن کی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے, ایگریمنٹ کی نہیں. اچھا, تو آپ اگر کنسلٹ کر دیں, اور لیڈر آف اپوزیشن جب میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, تو ان سے جب کنسلٹ کیا گیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پرنسپل ایشوز پر یہ آبجیکٹ کیا تھا کہ فوجی کو کیوں لگایا جا رہا ہے. اچھا, یہ مجھے جنرل صاحب میں چاہوں گا وضاحت کریں کہ سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ آئل میں آ رہا تھا اور آپ کو روکا گیا مشرف صاحب کے ساتھی جو یعنی پریزیڈنسی آئل کے اوپر کتنا یعنی کیا ہوتا ہے اس کا طریقہ کار؟ میں آپ کو جیسے ایک مثال دوں نا کہ پی ایس او کمپنی کے 4 سال کی ہم نے انکوائری کی تھی, 4 سال کے پیریڈ کی, 2000-2001 سے لے کے 2004-2005 فائنینشیل ایئر کی. تو اس 4 سال کے عرصے میں پی ایس او کے جو پبلشڈ اکاؤنٹس تھے اس میں اس کا منافع 250% منافع میں بڑھوتی ہوئی تھی. 250%. اٹک آئل کمپنی کی 4331% منافع بڑھا تھا. 4331% منافع میں انکریز ان 4 ایئر. نیشنل ریفائنری کی 3000. اچھا, میں یہاں انٹرپٹ کروں, اٹک جو ہے اٹک ریفائنری یہ غیر فرعون صاحب کی ہے غالباً, میرا خیال ہے کچھ گورنمنٹ کے شیئرز ہیں کچھ ان کے. شاہین صاحب, غیر فرعون صاحب اس کو اون کرتے ہیں, آپ کو علم ہے اس بات کا؟ ان کے شیئرز بھی ہیں اس میں, ان کے شیئرز ہیں جو سیریا میں رہتے ہیں اور جن سے ابھی پچھلے دورہ شام کے اندر زرداری صاحب کی میٹنگ ہوئی ہے. یہ وہ غیر فرعون صاحب ہیں جو اٹک ریفائنری کو اون کرتے ہیں اور جن سے ملنے زرداری صاحب سیریا گئے. غیر فرعون صاحب کے اور بھی کئی بڑی بڑی کمپنیوں میں شیئر ہوں گے شاید. عامر لودھی صاحب بھی ان کی کمپنی میں ہیں, غیر فرعون صاحب بالکل وہ بھی اسی پہ تھے جو کہ ڈیفینس ڈیلز کے اندر جن کا نام آتا ہے. جی ہاں جنرل صاحب میں اس سے واقف نہیں ہوں. بہرحال یہ دیکھیں نا, چینی کا جیسے آپ مثال لے رہے ہیں, تو جس وقت نیب کی انکوائری ہوئی تو چینی شاید 24 یا 27 روپے پہ پہنچ گئی تھی. تو آج چینی 70 روپے تک چلی گئی, تو نیب تو نہیں بولا بیچ میں, آزاد نیب تھی. اچھا, اس وقت جب چینی والی انکوائری ہو رہی تھی جی تو پھر پریشر آ گیا تھا. اس پر پرائم منسٹر صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ چینی مارکیٹ سے اٹھ جائے گی. اس میں بھی سارے آپ کے منسٹرز اور کافی لوگ انوالو تھے. کون تھا چینی میں, کون مجھے ایسے نام یاد نہیں, بہرحال نون نام ہے شوگر کے مالکان جو ہے. اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا اس میں کوئی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کے فیلئر کا مسئلہ نہیں ہے, صرف سیاسی ضروریت. جنرل صاحب کیا محسوس کرتے ہیں آپ مشرف صاحب کے ساتھ رہے طویل عرصہ؟ جی, مشرف صاحب نے وہ آئے 12 اکتوبر کو, ایک زبردست انہوں نے تقریر کی, انہوں نے کہا کرپٹ پولیٹیشینز کو میں ختم کرتا ہوں, ایک نیا سسٹم لے کے آتا ہوں. 8-10 سال انہوں نے رول کیا, پاکستان کا خدا حافظ کہہ کے انہی کو ہینڈ اوور کر گیا. اسی وعدے پہ ساری فوج نے ان کا ساتھ دیا تھا. دیکھیں وہ ایک ریولوشنری لیڈر تھے, ایک ریولوشن لے کر آئے تھے. لیگل انلیگل کی ایشوز کی میں بات نہیں کر رہا, وہ ایک الگ ایشو ہے. وہ آئے تھے, ان سے توقع یہ تھی کہ کوئی ریولوشنری چیز کریں گے اس ملک میں, اور ان کا وعدہ یہ تھا کہ کوئی نظام اس قسم کا یہاں پہ آ جائے گا کہ اس میں صاف طور پر وہ نظام چل سکے اور اچھے لوگ سیاست میں اوپر آ سکیں, جو اس نظام میں فی الحال نہیں ہو رہا, نہ ان کے آنے سے پہلے ہو رہا تھا. نہیں, لیکن جب نیب کے اندر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ فائلیں رکھو, الیکشن سے پہلے لسٹ بھیجو, یہ بھیجو, تو یہ کون سے, یہ کیا نظام تھا؟ یہ بتا رہا ہوں نا. پھر شروع میں جب وہ حکومت آئی تو شروع میں تو سیاست نہیں تھی, وہ 2-3 سال تک تو نیب بڑی اچھی چلی, جنرل امجد صاحب تھے, اور نیب کے ایکچولی جتنا ٹریک ریکارڈ ہے اس کی ریکوریز اور تمام چیزیں وہ زیادہ اس عرصے کی, شروع کے عرصے. پھر جب وہ حکومت سیاست میں ملوث ہو گئی اور اس کو سیاسی ریالٹیز کے ساتھ ڈیل کرنا پڑا, تو وہ بھی اسی طرح کی حکومت ہو گئی جیسے آج کی ہے یا ملٹری گورنمنٹ سے پہلے کی حکومت تھی. وہی ہر چیزوں پر بارگیننگ, ڈیلنگ, لین دین کے مسائل, اس کو پروٹیکٹ کرو, اس کو کور کرو. نیب کے آفیشلز بھی تو انوالو تھے کرپشن میں, ان کے بھی نام آ رہے ہیں. کسی نے کوٹا لیے ہوئے ایل پی جی کا, کسی نے فلاں لیے ہوئے. ایل پی جی کا کوٹا لیگلی کرپشن میں آتا نہیں, لیکن اگر نیب کے کچھ لوگ کرپشن میں انوالو ہیں تو سپریم کورٹ میں بہت سے کیسز چل رہے ہیں. کیا ہمارے کوئی ایسا قانون ہے کہ سپریم کورٹ اگر خود چاہے یا کوئی پارٹی چاہے تو یہ لوگ جو ڈائریکٹلی سارے یعنی ہینڈل کر رہے تھے, انوالو تھے, جیسے جنرل صاحب ہیں یا طارق عزیز صاحب کا نام لیا کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہے تھے, ان کو بلا کے ان سے کیا سپریم کورٹ میں نہیں پوچھ گچھ ہو سکتی کہ بھئی آپ بتائیں کہ کیا کیا آپ نے کیا اور کیسے کیا اور کیا ہوا, تاکہ
असली हकायक जो हैंडल कर रहे थे वो सामने आए। कोई ऐसा है कानून या कोई स्ट्रक्चर जिसमें ये काम हो सके? यकीनन इसको लाया जा सकता है। तेल की जब नैब इंक्वायरी कर रहा था, पीपल्स पार्टी की किसी खातून ने सुप्रीम कोर्ट में रिट की हुई थी, रुखसाना जुबैरी साहिबा ने। उस वक्त नैब के चेयरमैन पर, मुझ पर ये इल्जामात लगे कि शायद मैं पीपल्स पार्टी के साथ मिल गया और हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा हूं। तो जब ये इनको सुप्रीम कोर्ट ने नैब से इंक्वायरी की रिपोर्ट मांगी, उस वक्त वो इंक्वायरी की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास थी, फिर वो गवर्नमेंट ने नैब सुप्रीम कोर्ट को जवाब। तो ये सुप्रीम कोर्ट और नैब के बीच में इशू चल रहा था जब चीफ जस्टिस का वो इशू आ गया और चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट ने हटा दिया। उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया, राजा भगवान दास साहब ने इसकी पूरी जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की, तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीजें उन्होंने ले ली। तो मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि यानी करीब ये इशू सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। शायद सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मसरूफ है मुख्तलिफ चीजों में, तो मुझे तो उम्मीद है कि थोड़े दिनों में ये आएगा, क्योंकि ये केस इन पॉइंट है। आपने कहा कि जनरल साहब मुशर्रफ साहब जिसमें हर चीज खुल के सामने आ लेकर आए थे, आपने ये कहा। जी हाँ, इनकलाब जो है वो बाबर सत्तार साहब, इनकलाब आखिर में खत्म होता है जाके एनआरओ पे। हाँ, इनकलाब आखिर में एनआरओ, दैट इज द आयरनी ऑफ द होल मैटर। डॉक्टर साहब, ये आयरनी डे वन से थी, ये एक दफा तो नहीं हुआ इस मुल्क के साथ, कई दफा हुआ ये बात। ये बताया जाता है कि अब आसमान टूट पड़ेगा अगर फौज नहीं आके बचाएगी तमाम लोगों को, और वो कोई आके तकरीर, अगर आप तीनों डिक्टेटर्स की तकरीरें उठा के देख लें तो थोड़ी सी अंग्रेजी की इंप्रूवमेंट है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं। शाहीन साहब, ये जो मुशर्रफ साहब के का इनकलाब एनआरओ पे खत्म हुआ और एनआरओ से फिर एक जमहूरियत निकल के सामने आ गई, अब ये जमहूरियत किस तरफ जा रही है, एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।